السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آج کے لیکچر میں آپ نے طلیعۃ التنکیل کا حوالہ دیا تھا کہ طلیعۃ التنکیل میں علامہ معلمی یمانی نے کیا تنکیل کا جو خلاصہ بیان کیا ہے وہ مطلب کیا بیان کیا ہے، ہمیں اس کی ذرا اہمیت یا اس کی تعریف اور مطلب اس کے تعارف سے تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ اس کی اہمیت۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ معلمی یمانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے اپنی مبارک کتاب التنکیل کے شروع میں بطور خلاصہ اور مقدمہ 77 صفحات پر مشتمل طلیعۃ التنکیل کے نام سے اس کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ یہ ہے طلیعۃ التنکیل، یعنی تنکیل کا خلاصہ۔ اصل کتاب 2 جلدوں میں ہے، اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے، ضروری تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ معلمی یمانی رحمہ اللہ کا یہ خلاصہ طلیعۃ التنکیل زاہد کوثری حنفی صاحب کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا۔ جب یہ طلیعۃ التنکیل شائع ہوا تو معلمی صاحب کا یہ رسالہ کوثری صاحب کو پہنچا تو انہوں نے طلیعۃ التنکیل کا رد لکھا۔ اس کا نام رکھا الترہیب بنقد التعنیب، رد لکھا۔ معلمی صاحب رحمہ اللہ کو الترہیب بنقد التعنیب جب رسالہ ملا کوثری صاحب کا تو معلمی صاحب نے اس کے رد میں 2 رسالے لکھے۔ ایک کا نام رکھا تغریض الطلیعہ اور دوسرے کا نام رکھا شکر الترہیب۔ جو پہلا رسالہ تھا تغریض الطلیعہ، یہ آثار المعلمی الیمانی میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 91 سے لے کر 187 تک یہ شائع ہوا ہے، اور دوسرا رسالہ کوثری صاحب کے رد میں یہ شکر الترہیب کے نام سے آثار معلمی یمانی کتاب میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 187 سے لے کر 267 تک یہ موجود ہے۔ ان پر ہم تفصیل کبھی کسی اور لیکچر میں بیان کریں گے، ان 2 رسالوں میں کیا معلمی صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ بھی ایک الگ دلچسپ اور علمی تحقیقی داستان ہے۔ فی الوقت جیسے آپ نے سوال کیا طلیعۃ التنکیل کے حوالہ سے کہ اس میں معلمی یمانی رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے، ہم انتہائی اختصار کے پیش نظر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ معلمی یمانی رحمہ اللہ نے طلیعۃ التنکیل میں کوثری صاحب رحمہ اللہ کے مغالطات بیان کیے ہیں، غلط باتیں، مغالطے، دھوکے، راویوں کے حوالہ سے جو کوثری صاحب نے دھوکے سے کام لیا ہے روات کے متعلق، تو معلمی صاحب رحمہ اللہ نے طلیعۃ التنکیل میں ان کی 8 قسمیں بنائی ہیں۔ 8 طرح کے مغالطے دینے کی ناکام کوشش کی تھی، کس نے؟ کوثری حنفی رحمہ اللہ نے۔ تو ان کی تفصیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ علوم نبوت کے طلبہ ان چیزوں سے واقف ہو جائیں، اور یہ ایک علمی بحث ہے، ضروری نہیں کہ ہر کسی کے پاس یہ کتاب تنکیل یا طلیعۃ التنکیل ہو۔ تو افادہ عامہ کے لیے اور اپنے طلبہ کے لیے جو ہمارے شاگرد ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے ہم یہ چیزیں مہیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی قسم معلمی یمانی
رحمہ اللہ نے جو پہلی قسم بیان کی ہے کوثری صاحب کے مغالطوں کی، وہ ہے راویوں کو تبدیل کر دینا۔ کیا مطلب؟ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب تاریخ بغداد میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کچھ رد کیا ہے۔ تو علمی رد ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں وہ تمام محدثین جرح و تعدیل کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ کوئی خطیب بغدادی صاحب نے کوئی نیا کام نہیں کیا کہ جس کو ایشو بنایا جائے۔ بہرحال تو اب دفاع تو کرنا ہے، دفاع کرنے کی غرض سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ ہر قول کی سند ذکر کرتے ہیں، بعض سند ذکر کرتے ہیں۔ تو کوثری صاحب نے ایک یہ انداز اپنایا ہے کہ سند میں راوی کچھ اور ہے، سند میں راوی کچھ اور ہے اور وہ راوی سکہ ہیں، لیکن دفاع کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے انہوں نے راویوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ دیکھا نا، راوی کا نام، اس کے باب کا نام، اس سے ملتا جلتا کوئی اور راوی جس کا نام باب کا نام وہی ہے، لیکن خطیب بغدادی کی سند میں تو سکہ راوی ہے، اب اسی نام کا ملتا جلتا راوی اور کوئی ضعیف کذاب راوی، اس کو وہ ضعیف اور کذاب راوی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ لگی؟ یعنی اس راوی میں جرح و تعدیل میں کوئی تان نہیں ہے، نہ کوئی جرح ہوتی ہے، لیکن کوثری صاحب رحمہ اللہ اس کو ضعیف اور کذاب دجال وضع راوی بنا کر چھوڑتے ہیں۔ سمجھا گی نا؟ مثلا جرح آپ کے والا سے ہے، جو آپ کا نام ہے، آپ کے باپ کا نام ہے، وہی ان کا نام، ان کے باپ کا نام ہے، تو آپ کی جرح پکڑ کر ان پر فٹ کر دی۔ استغفر اللہ، یہ بہت گناہی سازش ہے۔ اس پر مولوی صاحب نے کئی ایک مثالیں دی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 18 سے لے کر 37 تک انہی مثالوں پر یہ صفحات مشتمل ہیں، 18 سے لے کر 37 تک۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے صالح بن محمد اور محمد بن ایوب کی، 2 مثالیں۔ تیسری مثال احمد بن خلیل، چوتھی مثال محمد بن جابوی یا جابوی، پانچویں مثال ابو عاصم، چھٹی احمد بن ابراہیم، ساتویں ابو الوزیر، آٹھویں محمد بن احمد بن سہل، نویں محمد بن عمر، 10ویں محمد بن سعید، 11ویں ابو شیخ الاسبہانی۔ یعنی 11 اور 12ویں مثال دی ہے ابو الحسن الرزاز۔ 12 مثالیں دی ہیں مولوی صاحب نے کہ یہ راوی سکہ ہیں، تو کوثری صاحب نے جان بوجھ کر ان سے ملتے جلتے راویوں کی جرح، جو ضعیف اور کذاب راوی تھے، ان کی جرح ان پر فٹ کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہر راوی کے اوپر مولوی صاحب نے بادلال تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ اب ہم ایک ایک مثال پر شروع کر دیں، بعض تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صفحہ نمبر 24 میں ایک راوی تیسری مثال دی ہے مولوی صاحب نے احمد بن الخلیل کی۔ خطیب بغدادی نے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 375 میں کہا اخبرنا ابن الفضل قال اخبرنا عبداللہ بن جعفر قال حدثنا یعقوب بن سفیان قال حدثنا احمد بن خلیل قال حدثنا عبدہ۔ یہ آگے نا راوی احمد بن خلیل، اب یہ کون مراد ہے؟ تو احمد بن خلیل نام کے کئی راوی ہیں، کئی سکہ ہیں، کئی ضعیف ہیں، کئی کذاب دجال وضع ہیں۔ تو اب مولوی صاحب نے کیسے دفاع کیا، کیسے رد کیا، ہم دیکھتے ہیں۔ کوثری صاحب نے اس روایت کو اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 46 میں لکھا ہے اور کہا ہے احمد بن خلیل هو البغدادی، احمد بن خلیل هو البغدادی المعروف بجور توفی سنہ فلان قال دارقطنی ضعیف لا یحتج به۔ امام دارقطنی نے احمد بن خلیل بغدادی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، اس کے حجت نہیں لی جائے گی۔
اچھا آگے تانا مارا ہے، تانا دیا ہے امام خطیب بغدادی کو، وَهَكَذَا يَكُونُ الْمَحْفُوظُ عِنْدَ الْخَطِيبِ کہ خطیب بغدادی نے اسی طرح کی باتیں محفوظ کی ہیں ضعیف اور لا يحتج به رواة سے۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں الصواب فی لقب البغدادی الذی تکلم فیہ دارقطنی ہا و را، یہ راوی ہے بالحاء المہملہ کما ضابطہ اصحاب المشتبہ، جس طرح اس کو مشتبہ والوں نے ضبط کیا ہے۔ میزان اور لسان میں ان کی وفات میں ہے، باقی علامہ وادت 60 و100، اور انہوں نے اس کی روایت ابدا سے ذکر نہیں کی، نہ یعقوب بن سفیان کی، یعقوب بن سفیان کی روایت اس سے ہے۔ یعقوب بن سفیان نے کہا جیسا کہ احمد بن صالح کے ترجمہ بھی ہے، کتابت عن الف شیخین میں نے 1000 شیخ سے بیان کیا ہے۔ اچھا جی، یعنی اب نہ اس راوی کی اصل حقیقت مولوی صاحب ساری بیان فرما رہے ہیں، اور کرتے کرتے لکھتے ہیں اچھا اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں نے امام نسائی کے شیوخ کے ناموں میں اس کا ذکر نہیں دیکھا، بلکہ اس میں جو راوی ہے احمد بن خلیل نیسابوری ہیں۔ احمد بن خلیل بغدادی مراد نہیں ہے بلکہ نیسابوری ہیں۔ کتاب عنہ لا باس بھی، یہ راوی لا باس بھی ہے۔ تو آج ہی ہم نے سبق میں پڑھا لا باس بھی سے کیا مراد ہے؟ یہ توثیق ہے، ایک طرح کی توثیق ہے، ایک درجہ ہے۔ یعنی یہ تفصیل مولوی صاحب نے بیان فرما دی ہے کہ سند میں احمد بن خلیل سے جو وہ مراد بغدادی لے رہے ہیں، حالانکہ وہ مراد نہیں ہے۔ اس طرح چوتھی مثال، پانچویں مثال، یہ ساری مثالیں ہیں، یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم پر بحث تھی صفحہ نمبر 37 تک۔ دوسری قسم پر بحث مولوی یمانی صاحب نے کوثری صاحب کی وہ مثالیں نقل کی ہیں کہ جن کا جرا سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، جرا سے تعلق ہے ہی نہیں، لیکن کوثری صاحب نے جرا بنا دی ہے، کوثری صاحب نے جرا بنا دی ہے، اور اس پر 6 مثالیں ذکر کی ہیں۔ جریر بن عبد الحمید اور ابو عوانہ بن عبداللہ الیشکری کی مثال، 2 مثالیں۔ تیسری محمد بن عبد الوہاب ابو احمد الفراء، چوتھی مثال عبداللہ بن محمد بن عثمان بن السقا، 5ویں سالم بن اسام، 6ٹھی حیثم بن خلف الدوری، 7ویں محمد بن عبداللہ بن عمار۔ یعنی ان راویوں پر کوثری صاحب نے ان پر کوئی جرح نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے ان کو مجرور راوی بنا دیا ہے، استغفر اللہ۔ اس طرح تیسری قسم 41 صفحہ سے لے کر 46 صفحہ تک ہے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ جو راویوں کے ناموں میں تصحیف ہے یا کوئی غلطی کی وجہ سے ہے، تو تصحیف اور غلطیوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے ان کو بھی کھڈے لگا دیا ہے، ان پر جرح کرنی شروع کر دی ہے۔ حالانکہ ایک محقق کا کام ہوتا ہے جب بھی کسی راوی کی تحقیق کرنی ہے، پہلے دیکھے راوی کا نام صحیح ہے، تصحیف تو نہیں، کوئی غلطی تو نہیں، پہلے تعین کر کے پھر وہ تحقیق کرے۔ تو کوثری صاحب نے ایسے کیا نہیں۔ اسی طرح یہ تیسری قسم تھی جو بھی ہم نے بیان کی، یعنی تصحیف۔ اس میں کون سے راوی پر؟ یہ 7 مثالیں ذکر کی ہیں۔ وضاح بن عبداللہ، ابو عوانہ، محمد بن سعید، ایوب بن اسحاق بن صافری، عبداللہ بن عمر، احمد بن المعزل، یہ مثالیں ذکر کی ہیں 48 صفحے تک۔ اور چوتھی قسم میں کوثری صاحب نے محدثین کی نصوص کو تبدیل کر دیا ہے، تحریف کی ہے، اللہ اکبر۔ محدث نے جو کہا ہے ان کو ذکر کرنے میں تحریف سے کام لیا، سمجھ لگی نا؟ یعنی یہ کسی کا راوی ہے، کوثری صاحب نے نص کو بیان کرنے میں، جرح و تعدیل کے الفاظ بیان کرنے میں کیا کیا ہے؟ تحریف سے کام لیا ہے، استغفر اللہ۔
اس کی بھی 6 مثالیں دی ہیں مولوی صاحب نے۔ پہلی مثال ابراہیم بن سعید جوہری کی ہے، دوسری مثال محمد بن احاب کی، تیسری مثال احمد بن سلمان النجاد کی، چوتھی احمد کامل کی، پانچویں عبداللہ بن علی المدینی کی، چھٹی محمد بن احمد کی مثال ہے۔ اسی طرح جو پانچویں قسم ہے راویوں کی، اللہ اکبر، کہ کوثری صاحب مکمل نص بیان نہیں کرتے بلکہ ٹکڑے بنا دیتے ہیں۔ ایک قول ہے نا، ٹکڑے بنا دیے، ایک ٹکڑا ذکر کر دیے باقی کو چھوڑ دیا، استغفر اللہ۔ یعنی یہ بھی بہت بڑی علمی خیانت ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، کسی صحیح راوی کو ضعیف یا غلط ثابت کرنے کے لیے آپ جرح و تعدیل کے الفاظ مکمل نقل ہی نہ کریں بلکہ ٹکڑے بنا دیں، مطلب کا ٹکڑا لے لیا باقی کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح بھی کافی زیادہ انہوں نے کیا ہے۔ مولوی صاحب نے 12 مثالیں ذکر کی ہیں، مولوی صاحب نے 12 مثالیں ذکر کی ہیں، تفصیل یہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 51 سے لے کر صفحہ نمبر 54 تک ہے۔ چھٹی قسم، مولوی صاحب نے ایسی جرح نقل کر دی ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، یعنی غیر ثابت جرح کو مولوی صاحب نے نقل ہی نہیں کیا بلکہ سیغہ بالجزم کے ساتھ بڑی پختگی کے ساتھ نقل کر دیا ہے، یہ جرح ہے، حالانکہ وہ جرح ہے ہی نہیں۔ اس کی مثالیں شیخ صاحب نے 6 مثالیں دی ہیں، حسن بن ربیع، ثعلبہ بن سہیل القاضی، عبداللہ بن جعفر اسمعی، جریر بن عبدالحمید، سلیم بن عیسیٰ القاری۔ چھٹی قسم، 7ویں قسم، یہ 58 صفحہ سے لے کر 65 تک اس کی مثالیں ہیں۔ اس میں مشہور ثقہ روات کو کوثری صاحب نے مجہول قرار دے دیا ہے، استغفر اللہ۔ ہیں راوی ثقہ ہیں، بیٹا پنکھا چلا دو، راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، مشہور و معروف ہیں، لیکن مولوی صاحب نے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا رد کرتے کرتے انصاف کی حدوں کو پامال کر گئے۔ کیا کیا کہ مشہور ثقہ راویوں کو مجہول قرار دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ اس پر مولوی صاحب نے 7 مثالیں ذکر کی ہیں، عبداللہ بن محمود، محمد بن مسلمہ، طاہر بن محمد، اسماعیل بن حمدویہ، عبد الرحمن بن داود بن منصور، احمد بن فضل بن خزیمہ، جعفر بن محمد السندلی، اللہ اکبر۔ اسی طرح 8ویں قسم ہے، ہم نے بتایا تھا نا کہ 8 قسموں پر مشتمل ہے تلیۃ تنقیل، یعنی کوثری صاحب نے 8 طرح کی فحش غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے راویوں کے حوالہ سے، یعنی 8 حربے استعمال کر کے اپنے علماء کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور خطیب بغدادی کو ان پر بے جا اعتراض کیے ہیں، نقد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب کو پیدا فرمایا، انہوں نے ایک ایک بات کی حقیقت بیان فرما دی۔ تو یہ کیسے چلے گا پتہ؟ جب ہم جرح و تعدیل کی کتابیں اصل دیکھیں گے۔ یہ بھی ہم بار بار اپنے طلبہ سے کہہ رہے ہیں کہ اصل دیکھے بغیر اعتماد نہیں کرنا، اپنے شیخ ہیں یا کوئی بیگانے ہیں۔ جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں پختگی پیدا ہو، اعتماد پیدا ہو، تو پھر اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ہر قول کو اصل سے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے نقل میں انسان ہے، بھول سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جلد بازی میں یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ اصل ضرور دیکھنا چاہیے۔ 8ویں قسم ایسے راویوں پر ہے کہ کوثری صاحب نے اپنی طرف سے جرح کے سیغے بنا دیے ہیں، اپنی طرف جرح بنا دی ہے، حالانکہ وہ محدثین میں کلام میں پائے جاتے نہیں، اور نہ اس پر کوئی دلیل ہے، استغفر اللہ۔ اس پر مولوی صاحب نے 6 مثالیں ذکر کی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے کہا تھا نا صحابہ کوئی معاف نہیں کیا، پہلی مثال انس بن مالک کی ہے، اس طرح دیگر کی یہ کہ انہوں نے یہاں مثالیں دی ہیں۔
لیں بیٹا، یہ اختصار کے ساتھ تلیۃ التنقیل کا منہج ہے کہ مولوی صاحب نے 8 طرح کی مغالطے، کوثری صاحب کی 8 طرح کے مغالطوں کا باحوالہ بادلال ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو منہج محدثین کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جرح اور تعدیل 100% انصاف پر مبنی ہے، یہ عدالت ہے، جرح و تعدیل ایک عدالت کا نام ہے۔ اس عدالت میں انشاءاللہ آپ کو محدثین سے انصاف ملے گا، محدثین سے انصاف ملے گا۔ اہم جرح و تعدیل اس کائنات میں قضات تھے، عدل والے، انصاف والے قاضی تھے، اہم جرح و تعدیل تھے، انہوں نے 100% انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے الحمدللہ، ہم بھاگتے نہیں۔ جس راوی کے بارے میں محدثین کہہ دیں یہ ضعیف ہے تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم سکہ قرار دیں؟ وہ کہہ دیں سکہ، ہم کہیں گے سکہ ہے، وہ کہہ دیں یہ مجہول، ہم کہیں گے مجہول ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں الحمدللہ علی ذالک۔ تو اسی طرح ہم تنقیل پر آگے بھی ایک لیکچر دیں گے تاکہ اس پر مزید منہج واضح ہو جائے۔ السلام علیکم۔